حضرت یونس علیہ السلام کی کتاب کی دریافت۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آتے ہی ذہن میں مشہور مچھلی والا واقعہ آتا ہے جس میں مچھلی نے آپ کو نگل لیا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کا ذکر نہ صرف قرآن پاک میں بلکہ بائبل میں بھی موجود ہے۔ بائبل میں کتاب یوحنا کے نام سے ایک مستقل کتاب انہی سے منسوب ہے اور حال ہی میں اس کتاب کی دریافت نے دنیا کو چونکا دیا ہے۔ یہ کتاب ایک قدیم عبرانی زبان کے سکرول پر لکھی گئی تھی۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کے سفر، نافرمانی، آزمائش اور آخر کار قوم کی توبہ کا ذکر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا وہی حکم موجود ہے جو قرآن پاک میں ہے کہ یونس علیہ السلام کو نینوا جانا تھا اور وہاں کے لوگوں کو ان کے گناہوں پر خبردار کرنا تھا۔ اگر وہ توبہ نہ کرتے تو 3 دن کے اندر عذاب آتا۔ مگر حضرت یونس علیہ السلام حالات سے خائف ہو کر ایک کشتی میں بیٹھ کر دوسری سمت چلے گئے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ قرآن اور بائبل دونوں میں اس واقعے کا مرکزی خاکہ تقریباً ایک جیسا ہے۔ دونوں میں حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا نبی بتایا گیا ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو اچانک ایک شدید طوفان آیا۔ کشتی کے ملاحوں کو جلد احساس ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی طوفان نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، مجھے سمندر میں پھینک دو تاکہ تم عذاب سے بچ جاؤ۔ ملاح حیران ہوئے، قرع اندازی کی گئی اور تینوں بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا اور ایک بڑی مچھلی اللہ کے حکم سے پہلے ہی تیار تھی جس نے انہیں نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام 3 دن اور 3 راتیں مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ یہ اندھیرا مچھلی کے پیٹ، سمندر کی گہرائی اور دل کا تھا جو ندامت، پچھتاوے اور خوف سے بھرا ہوا تھا۔ انہی لمحوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے وہ مشہور دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یہ کلمات اللہ کی رحمت کو جوش میں لے آئے اور مچھلی کو حکم ملا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر چھوڑ دے۔ ایک نافرمان نبی اللہ کے کرم سے دوبارہ پیغمبر بن کر دنیا میں آیا۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ بائبل میں موجود یہ واقعہ اور قرآن پاک میں بیان کردہ واقعہ حیرت انگیز طور پر مشابہ ہیں، مگر بائبل کی تفصیلات نامکمل تھیں جو قرآن نے مکمل طور پر واضح کی۔ اسی لیے عیسائی محققین بھی قرآن کی حقانیت کے قائل ہونے لگے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور ان کی کمی کو پورا بھی کرتا ہے۔ قوم نینوا وہ واحد قوم تھی جس نے وقت پر توبہ کی اور عذاب سے بچ گئی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکلے تب قوم کو احساس ہوا کہ معاملہ سنجیدہ ہے۔ پورا شہر، مرد، عورتیں، بچے اور حتیٰ کہ جانور بھی باہر نکل آئے، خاک آلود کپڑے پہنے، سروں پر راکھ ڈالی اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ نے ان کی سچی توبہ قبول کی اور عذاب روک دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ اس کے عذاب پر غالب ہے۔ اگر آج بھی ہم اخلاص سے رجوع کریں تو ہم بھی نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ایمان افروز اور معلوماتی لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ ہمیں سچ سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔